قبروں کی زیارت فکر آخرت، دل کی نرمی اور خوف خدا موت کی یاد کے لیے کی جاتی رہی۔ بعد میں یہ مسئلہ بھی متنازع ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے زیارت قبور کو ناجائز کہنا شروع کر دیا۔ کسی نے بدعت کہا، کسی نے شرک کہا، پھر اس کی تقسیم ہونا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ اس موضوع پر مناظرے ہونے شروع ہو گئے۔ ایسی نوبت بھی آئی، کتابیں لکھی گئیں۔ جو زیارت کے قائل ہیں انہوں نے اپنے دلائل دیے، جو زیارت کے قائل نہیں ہیں انہوں نے اپنے دلائل دیے۔ جو اصل مسئلہ تھا قبروں کی زیارت کا، وہ تو یہ تھا کہ قبروں کی جب زیارت کریں گے موت یاد آئے گی، خوف پیدا ہوگا، آدمی آخرت کی فکر کرے گا۔ اب وہ سارا تصور جاتا رہا۔ اب مسائل اس انداز میں پیدا ہو گئے کہ جو لوگ قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ بھی خرافات کا شکار ہیں۔ وہ بھی قبروں کی زیارت کرنے نہیں جاتے، سیر کرنے جاتے ہیں، تصویریں بنانے جاتے ہیں، یا کچھ اور اغراض شروع ہو گئی۔ اور جو مد مقابل تھے انہوں نے بھی بدعت سے شروع کیا، شرک و کفر پہ جا کے بات ختم کی، انہوں نے بھی کافر کہنا شروع کر دیا۔ قبر پہ جانا شرک ہے۔ یہ کون سا شرک ہے؟ کیا اس میں کوئی اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے؟ کیا یہ کوئی نئی بات ہے؟ خلاصہ اس کا یہ ہے، یہ نئی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی پرانی بات ہے۔ پہلے تو میں آپ کو زیارت کا معنی بتاتا ہوں۔ ایک اعتراض لوگ یہ بھی کرتے ہیں، یہ مزارات کیا ہوتے ہیں؟ مزارات پہ کیوں جاتے ہیں؟ کیا کسی مزار پہ کوئی صحابی گیا ہے؟ کوئی تابعی گیا ہے؟ اگر کوئی صحابی گیا ہے تو پھر تو جا سکتے ہیں، اگر کوئی صحابی نہیں گیا تو پھر نہیں جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو پہلے تو بات یہ ہے زیارت کس کو کہتے ہیں؟ زارا یزور زورن اے لقیہ بزورہ او قصد زورہ اے وجہتہ۔ تاج العروس علامہ زبیدی نے اس کا معنی کیا ہے کہ زارا یزور زورن کا مطلب ہوتا ہے کسی شخص سے ملاقات کرنا، کسی کے پاس جانا، کسی کو ملنا، کسی کا چہرہ دیکھنا، کسی کی طرف مائل ہونا، کسی کی طرف جھکنا، جس کو زیارت کہتے ہیں۔ رہ گیا جس چیز کی زیارت کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں المزار موضع الزیارہ، جس جگہ کی زیارت کی جائے اس کو مزار کہتے ہیں۔ رہ گیا زیارت کرنے والا، اس کو زائر کہتے ہیں۔ زیارت ملاقات کرنا، مزار جہاں ملاقات ہو، اور زائر جو ملاقات کرنے والا۔ ہر وہ قبر مزار کہلاتی ہے جس کی زیارت کے لیے کوئی جائے۔ اگر کوئی شخص ماں باپ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو جانے والا زائر ہے، قبر مزار ہے۔ اگر کوئی شخص قبرستان جاتا ہے قبروں کی زیارت کرنے کے لیے، قبروں کو دیکھنے کے لیے، تو سارے قبرستان میں جتنی بھی قبریں ہیں اس حیثیت سے وہ ساری قبریں مزار ہیں، جانے والا زائر۔ اچھا، یہ تو ہے عام قبر، کسی پہ آدمی ہفتے کے بعد جاتا ہے، کسی پہ آدمی 2 ہفتوں کے بعد جاتا ہے، کوئی مہینوں کے بعد بھی جاتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو سالوں کے بعد بھی اپنے
قبروں پہ جاتے ہیں۔ جس قبر کی ہفتے کے بعد زیارت ہو وہ مزار ہے، یا جس قبر کی دن میں ایک بار زیارت ہو وہ بھی مزار ہے، تو جس قبر پہ سارا دن دنیا زیارت کرے اس کو کیا کہیں؟ اب فرق اتنا ہے، عام قبر کو ہم مزار نہیں کہتے، حالانکہ وہ مزار ہے، اس کی بھی زیارت ہوتی ہے۔ اس کو مزار اس لیے نہیں کہتے کیونکہ لوگ زیادہ جاتے نہیں ہیں، کبھی کبھی یار گئے تو اس کو کوئی مزار نہیں نام دیتا۔ لیکن جن قبروں پہ لوگ دن میں کئی بار جاتے ہیں، سینکڑوں اور ہزاروں لوگ قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو اس قبر کا نام مشہور مزار ہو جاتا ہے۔ لہذا شرعاً زیارت کرنے والا اور مزار نہ لفظ برا ہے نہ معنی برا، لفظ بھی درست ہے معنی بھی درست ہے۔ حدیث پاک پڑھتا ہوں صحیح بخاری سے۔ ابتدائی زمانے میں جب شرک کا زور زورہ تھا، اس وقت لوگ نو مسلم تھے، بت پرستی سے نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو بت پرستی کی بو اور خیال اور عادت موجود تھی۔ اللہ کی طرف سے قبروں پہ جانے سے منع کر دیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، فرمایا قبروں کی زیارت نہ کیا کرو، قبر پہ نہ جایا کرو۔ وقت گزرتا رہا، اسلام عروج پکڑتا رہا، لوگوں کے ذہن مضبوط ہوتے رہے، توحید پہ لوگ قائل ہو گئے اور پختہ اور پکے ہو گئے، شرک کی بو ختم ہوتی رہی، عادت ختم ہوتی رہی، وہم و گمان جاتا رہا، وحدہ لا شریک کو دنیا سجدے کرنے لگی۔ جب ماحول اس حد تک جا پہنچا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ آج میں اپنی اماں آمنہ کی قبر کی زیارت کروں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا مجھے امی کی قبر کی زیارت کی اجازت دی جائے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی۔ صرف سرکار کو اجازت نہ ملی، پوری امت کو قیامت تک کے لیے اجازت ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا تھا، سرکار نے فرمایا کنتو نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، فزوروہا آج میں محمد تمہیں اجازت دیتا ہوں قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اس دن سے لے کر آج تک، آج سے قیامت تک قبروں کی زیارت کا حکم جاری ہو۔ یہ آگے چل کے ہم پھر بات کریں گے مردوں کے لیے کیا حکم ہے، عورتوں کے لیے کیا حکم، اس کی تفصیلات بعد میں ہے۔ آج مسئلہ زیارت ہم کر رہے ہیں۔ پھر دیکھیں زیارت کا لفظ حدیث پاک میں ثابت ہے، اس کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی الوالد عبادت، زیارت کا معنی ہم نے کیا ہے دیکھنا، ملاقات کرنا، تکنا، کسی کی طرف توجہ کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا النظر الی الوالد عبادت، باپ کو دیکھنا، باپ کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ والنظر الی الکعبۃ عبادت، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ والنظر فی المصحف عبادت، قرآن کو کتابی صورت میں دیکھنا عبادت ہے۔ والنظر الی اخیک حبا لہ فی اللہ عبادت، مسلمان بھائی کو اللہ کی رضا کے لیے محبت سے دیکھنا عبادت۔ بندوں کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن دیکھنا بھی عبادت، کعبہ دیکھنا بھی عبادت، ماں باپ کو دیکھنا بھی عبادت، اسی طرح قبروں کو دیکھنا بھی عبادت۔ جس کو دیکھیں گے اس کی زیارت ہو جائے گی، جس کی زیارت ہو جائے اس کو مزار کہتے ہیں۔ یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، رسول اللہ کے فرمان سے ثابت ہے، صحابہ کے عمل اور کردار سے ثابت ہے۔ اب رہے کہ عبادت کی زیارت کی کتنی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی زیارت جو ہے وہ زیارت رسول ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت یا مصطفیٰ کے مزار کی زیارت۔ زندگی میں آپ کے وجود اور چہرے کا دیدار تھا،
آپ کے وصال کے بعد روضہ اقدس کا دیدار ہے، اور اس کے بعد زیارت اولیاء و صالحین ہے، اور اس کے بعد زیارت مقدس مقامات ہے، اس کے بعد والدین کی زیارت ہے، اس کے بعد احباب متعلقین دوست احباب کی ملاقات اور ان کی زیارت ہے، اس کے بعد قبروں کی زیارت ہے، اس کے بعد قرآن کی زیارت ہے۔ اسی طرح یہ بڑی تعداد میں زیارتیں ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ سب سے پہلی زیارت جس کو لوگ آج شرک کا نام دیتے ہیں، سب سے پہلی زیارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے۔ اس کے میں دو پہلو بیان کرتا ہوں۔ آپ کی زندگی میں، آپ کے حیات میں آپ کی زیارت کرنے کا درجہ کیا تھا؟ مصطفیٰ کے وصال کر جانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، آپ کے روضہ اقدس پر، آپ کے مزار پر انوار پر کیا صحابہ بھی زیارت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ امت کا وتیرہ اور طریقہ کیا؟ اس پر پہلے تو میں قرآن پاک سے آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ دوسرا یہ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 64 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے امت مصطفیٰ کو ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت کریمہ دلیل ہے اس بات کی، گناہگاروں کو در مصطفیٰ پہ جا کر استغفار کرنا، معافی مانگنا، مصطفیٰ کا وسیلہ دینا، سفارش کروانا، یہ سارے عمل اگر گنہگار جا کے در رسول پہ کر لے تو اللہ توبہ قبول فرما لیتا ہے، رحمت کی بارش کر دیتا ہے۔ نمبر 2، مصطفیٰ کی زندگی میں زیارت یہ بہت بڑا عمل تھا، اس کے مقابلے کا کوئی کائنات میں عمل نہ تھا۔ محمد عربی کی زیارت کرنا یہ سب سے بڑی عظیم عبادت تھی، اس کے مقابلے میں کوئی عبادت نہ تھی۔ دیکھیں، آدمی ساری زندگی 100 سال کیا 1000 سال عبادت کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، کعبے کا حج کرتا رہے، طواف کرتا رہے، لمبے قیام لمبے سجدے کرتا رہے، حتیٰ کہ چلے لگاتا رہے، تسبیح خواں ہو جائے، جو دل چاہے ہو جائے، ساری کائنات میں جتنی جی چاہے عبادت کر لے، ساری عبادتیں کسی شخص کو صحابی نہیں بنا سکتے۔ صرف ایک عمل ہے، حالت ایمان میں والضحیٰ کا مکھڑا دینا انسان کو صحابی رسول بنا جاتا ہے۔ اب ساری کائنات کی عبادات ملا کر کوئی آدمی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا، بلکہ اگر غیر صحابی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، صحابی رسول ایک مٹھی گندم خرچ کرے تو صحابی رسول کا عمل اس کے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے بھی افضل ہے۔ تو سوال یہ ہے، اتنا بڑا رتبہ کس نے دیا ہے؟ اتنا بڑا مقام کس نے دیا ہے؟ اتنی بڑی عزت کس نے دی ہے؟ کسی سجدے نے دیا ہے؟ زکوٰۃ خیرات نے دی ہے؟ تسبیح چلے نے دی ہے؟ نہیں، اتنی بڑی عزت اگر دی ہے تو رخ مصطفیٰ کے ایک دیدار نے دی ہے۔ ایک لمحے کے لیے حالت ایمان میں دیدار مصطفیٰ ہو گیا تو وہ صحابی ہو گیا۔ اب جو صحابی ہو گیا اس کی شان کیا ہے؟ پھر جس نے صحابی کی زیارت کی اس کی شان کیا ہے؟ حدیث پڑھتا ہوں، دیکھو یہ فیض رکتا نہیں ہے، فیض جس کو نصیب ہو جائے یہ فیض جاری رہتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کتاب المناقب میں، اللہ کے نبی نے فرمایا، لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی۔ تاجدار کعبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے دیکھا اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، یعنی صحابی اور تابعی دونوں کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ جہنم میں جانا تو دور کی بات، جہنم کی آگ قریب ہی نہیں آ سکتی۔ جہنم سے اتنا دور کس چیز نے کر دیا، کس عمل نے کر دیا؟ محمد عربی کے ایک دیدار نے کر دیا۔ تو سرکار کی حیات میں جو آپ کی زیارت تھی
انسان کو صحابی بنا دیتی تھی، پھر صحابی کی زیارت انسان کو تابعی بنا دیتی تھی۔ ساری امت کے اولیاء کو ملا لیں، ان کی ساری عبادات ملا لیں، یہ تابعی کے رتبے کو نہیں پہنچتے۔ کائنات کے سارے تابعین کو ملا لیں، کسی ادنا سے صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچتے۔ کائنات کے 1.25 لاکھ صحابہ کو ملا لیں، ایک نبی کے رتبے کو نہیں پہنچتے۔ 313 انبیاء کو ملا لیں، رسول کے رتبے کو نہیں پہنچتے۔ 4 اولو العزم رسولوں کو ملا لیں، مصطفیٰ کے رتبے کو نہیں پہنچتے۔ تو بات یہ ہے ساری کائنات ایک طرف، محمد عربی کا ایک دیدار ایک۔ تو زیارت بدعت نہیں ہے، زیارت عبادت ہے۔ زیارت بدعت نہیں ہے، شرک نہیں ہے، بلکہ زیارت ایمان ہے۔ پھر دیکھیں، اگر حدیث پاک آپ مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی تاریخ دیکھیں تو بڑی کمال تاریخ ہے۔ چونکہ وقت مختصر ہے، میں آپ کو خلاصہ دے دیتا ہوں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری سے دیتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، جس مرض میں آپ کا وصال ہوا تو آپ نے نماز کی ڈیوٹی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی لگا دی۔ 3 دن تک صدیق اکبر نماز پڑھاتے رہے۔ صحابہ کرام تو ایک لمحے کے لیے بھی مصطفیٰ کے دیدار سے محروم ہو جاتے تو ان کو جو ہے نا تکلیف ہونا شروع ہو جاتی، فراق میں ڈوب جاتے اور دوڑ کے واپس آ جاتے۔ گھر کام کاج کے لیے جاتے تو فوراً واپس آ جاتے، چل کے جلوہ رسول کرتے ہیں۔ ان کو دیدار رسول کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا تھا۔ اب 3 دن 3 راتیں ہو گئیں، دیدار نہ ہو سکا۔ سرکار گھر میں تشریف فرماتے، علالت کی حالت میں تھے، نماز جناب صدیق اکبر پڑھا رہے تھے۔ جب تیسرا دن تھا نا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ کھڑے تھے، آپ نماز پڑھا رہے تھے اور سرکار دو علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے، پردہ ہٹایا۔ جب پردہ ہٹایا، انس میں مالک فرماتے ہیں فَقَشَفَ النَّبِيُّ سَتْرَ الْحُجْرَةِ، سرکار نے ایسے پردہ ہٹایا، يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ، دروازے پہ کھڑے مصطفیٰ ہمیں دیکھ رہے تھے، ہماری طرف نظر رحمت سے دیکھا۔ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، فرماتے ہیں ہم نے جب دیکھا تو مصطفیٰ کا چہرہ ایسے لگتا تھا جیسے قرآن کے ورق الٹ گئے۔ فَتَبَسَّمَ، سرکار مسکرائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جماعت کھڑی ہے، صدیق اکبر مصلی امامت پہ ہیں، صحابہ پیچھے نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، نماز ہو رہی ہے، ایسے مسجد ہے، ادھر قبلہ ہے، ادھر در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے، کیا خیال ہے؟ صحابوں کو کیسے پتا چلا ہے یہ پردہ کس نے ہٹایا ہے؟ صحابہ کے چہرے ادھر ہیں، کھڑے بھی نماز میں 14 صدیوں کے بعد آج ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ توجہ ادھر ادھر نہیں جانی چاہیے۔ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں یار، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، کوشش کرتے ہیں ادھر ادھر نگاہ نہ جائے، توجہ نہ جائے، نگاہ نہ پھرے، خیال نہ پھرے، ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے آپ عمر فاروق کے بارے میں؟ کیا خیال کرتے؟ عثمان ذی النورین کی نماز کیسی ہوگی؟ مولا علی کی نماز کیسی ہوگی؟ ان لوگوں کی نماز میں توجہ کتنی ہوگی؟ اللہ کے عشق میں کتنے ڈوب کے نماز پڑھتے ہوں گے؟ اب وہ عشق نبی میں، عشق خدا میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک سائڈ سے دروازہ کھلتا ہے، پردہ ہٹتا ہے، صحابہ فرماتے سرکار کھڑے ہمیں دیکھ رہے تھے، جب ہماری نظر پڑی تو مصطفیٰ ایسا لگتا تھا قرآن کا ورق کھلا ہے، آپ مسکرا رہے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، حالت نماز میں ہے، چہرے پھر گئے، چہرے زیارت مصطفیٰ کر رہے ہیں، نماز میں کھڑے زیارت مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ آپ اس حدیث کی 100 کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، کسی شارح نے یہ نہیں لکھا کہ ان کی نماز ٹوٹ گئی، نہیں، ان صحابہ کی نماز ٹوٹی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں علی ولی، علی نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اسماعیل دہلوی کی تقویت الایمان اٹھا کے دیکھ لیں، کہتے ہیں نبی ولی کی
دیوبندیوں کا امام ہے، کہتا ہے نبی اور ولی کی، علی اور نبی کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی۔ میں بخاری پڑھ رہا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں خدا کے بندو یہ بتاؤ، صحابہ نماز پڑھ رہے ہوں، ایک سائڈ پہ دروازہ کھلتا ہے، پردہ اٹھتا ہے، صحابہ کا کہتے ہیں مصطفیٰ نے ہمیں دیکھا ہے، ہم نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے، مصطفیٰ مسکرا رہے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں خیال بدلا ہے یا نگاہ بھی بدلی ہے؟ چہرے بھی بدل گئے، آنکھیں اٹھ گئیں، خیال بدل گیا، دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ صحابہ نے نماز دہرائی نہیں ہے، اسی نماز کو مکمل کیا۔ تو پتہ یہ چلا نبی کے خیال سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، نماز مکمل ہوتی۔ نماز ہے ہی خیال نبی کا نام۔ جب نماز کا حکم آیا تھا تو صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ نماز کا حکم تو آ گیا ہے، نماز ہے کیا؟ سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا تم پڑھو نماز جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ کما رأیتمونی اصلی، میں نماز پڑھتا ہوں تم مجھے دیکھتے رہو، جیسے میں کرتا ہوں تم ویسے کرتے رہو۔ کیا خیال ہے؟ صحابہ نے کس سے سیکھی ہے نماز؟ مصطفیٰ سے سیکھی ہے۔ کیا خیال ہے؟ جس کی حرکات سے نماز سیکھی ہے، مصطفیٰ نے تکبیر اولیٰ کہا، صحابہ نے دیکھا، آپ نے ہاتھ باندھے، صحابہ نے دیکھا، آپ نے قیام کیا، صحابہ نے دیکھا، مصطفیٰ نے تلاوت کی، صحابہ نے دیکھا، رکوع و سجود کیا، صحابہ نے دیکھا۔ کیا خیال ہے؟ اب جب نماز پڑھتے تھے خیال مصطفیٰ کے بغیر پڑھتے تھے؟ اور نہیں، جب صحابہ نماز پڑھتے تھے ان کا خیال یہ ہوتا تھا میرے نبی نے ہاتھ ایسے کھڑے کیے تھے، کانوں تک اٹھائے یا کندھوں تک اٹھائے، انگلیوں کا رخ کدھر تھا، ہتھیلیوں کا رخ کدھر تھا، مصطفیٰ کا انداز، سارا خیال مصطفیٰ ہوتا۔ نماز خدا کی ہوتی، عبادت خدا کی ہوتی، خیال مصطفیٰ کا ہوتا۔ یہ صدیق اکبر کی نماز تھی، فاروق اعظم کی نماز تھی، عثمان و علی کی نماز تھی، بلال حبشی کی نماز تھی، سلمان فارسی کی نماز تھی کہ خدا کے بندو صحابہ کی نماز عبادت خدا کی ہوتی، خیال مصطفیٰ کا ہوتا۔ آج 14 صدیوں کے بعد مولوی اٹھ کے کہتا ہے نبی و ولی کا خیال نماز نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں نماز اصل میں ہے ہی وہی جو تصور مصطفیٰ میں پڑھی جائے، وہ تو نماز ہی نہیں ہے جو خیال مصطفیٰ کے بغیر ہو۔ تو انس بن مالک فرماتے ہیں دروازہ کھلتا ہے، پردہ ہٹتا ہے، مصطفیٰ نے ہمیں دیکھا، ہم نے مصطفیٰ کو دیکھا، آپ کا چہرہ کھلا، ایسے پتہ چلا قرآن کا ورق کھل گیا ہے اور مصطفیٰ مسکرا رہے تھے۔ کیا خیال ہے؟ صحابہ ویسے بھی دیدار کرتے تھے لیکن 3 دن کا فراق تھا، حالت نماز میں صبر نہ ہو سکا، انہوں نے کہا پہلے تو دیدار مصطفیٰ کا کرتے ہیں، بعد میں نماز خدا کی پوری کرتے ہیں۔ زندگی میں صحابہ زیارتیں کرتے رہے، تو زیارت کرنا صحابہ کی سنت ہے۔ اگلی بات کہنا ہے، صحابہ فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک اگلا جملہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب سرکار کا ہم نے دیدار کیا نا، خوشی سے اتنے حد تک جا پہنچے، ہمیں ایسا لگتا تھا ہم اب نماز توڑ دیں، بس دیدار مصطفیٰ ہی کرتے ہیں۔ اتنا خیال پیدا ہو گیا اور اتنا تصور ہو گیا، چنانچہ سیدنا صدیق اکبر مصلی چھوڑ کے ایڑیوں کے بل پیچھے آنا شروع ہو گئے۔ ان کا خیال تھا سرکار آ رہے ہیں، اب سرکار مصلی پہ کھڑے ہوں گے، میں تو غلام ہوں نا، میں پیچھے صف میں کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ کتنا خیال تھا۔ امام بھی ہٹ گیا مصلی سے، صحابہ کے رخ بدل گئے۔ یہ زیارت مصطفیٰ کا عالم تھا، یہ دیدار مصطفیٰ کا عالم تھا۔ ابھی تک شرک نہیں ہوا، ابھی تک کوئی شرک نہیں ہے، شرک کا تصور نہیں ہے۔ آج کل لوگوں نے ہر بات کو شرک کہہ دیا، ہر محبت کو شرک کہہ دیا، ہر ادب کو شرک کہہ دیا۔ قبر کی زیارت پہ جاؤ شرک، مزار پہ جاؤ شرک، روضہ رسول پہ جاؤ شرک، نماز میں کسی کا خیال ہے تو شرک۔ کچھ بھی نہیں ہے، دین تو رہا ہی نہیں ہے۔ دنیا نے سارے دین کو شرک بنا دیا ہے۔ صحابہ کی تاریخ پڑھو، ادب کا نام شرک نہیں ہے، محبت کا نام شرک نہیں ہے، زیارت کا نام شرک نہیں ہے، خیال مصطفیٰ کا نام شرک نہیں ہے، بلکہ محمد عربی کی یاد میں اور خیال مصطفیٰ میں مصلی امامت چھوڑ کے پیچھے آ جانا، پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھنا، یہ بھی شرک نہیں ہے بلکہ عین عبادت ہے۔ خدا جانے لوگوں نے کہاں سے پڑھا ہے اور مولوی کون سا دین پڑھا رہے ہیں، ہمیں آج تک نہیں بات سمجھ آئی۔ میں اسی بات کو مکمل کرتا ہوں، بات ٹائم ہو چکا ہے۔ فرماتے ہیں آگے کیا ہوا، فلما ودا وجہ النبی فنظرنا منظرا کان اعجب الینا من وجہ النبی حین ودا لنا۔ انس بن مالک فرماتے جب پردہ ہٹا، آپ کا چہرہ ہمارے سامنے آیا، اتنا حسین چہرہ،
اتنا منور چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ کہ ہم نے نہ کبھی پہلے دیکھا تھا نہ بعد میں دیکھا۔ اس چہرے جیسا تو کائنات میں کوئی چہرہ ہی نہیں ہے، اس حسن جیسا تو کائنات میں کوئی حسن نہیں آیا۔ کائنات میں جس کو جو ملا ہے حسن مصطفیٰ کا صدقہ ملا۔ اگلا جملہ صحیح مسلم کا سن، انس بن مالک فرماتے ہیں ہم دوران نماز آپ کے اس خیال میں کہ جب سرکار تشریف لا رہے تھے حیرت زدہ ہو گئے، ہماری توجہات ہٹ گئی، ہمیں پتہ نہ چلا ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگلا جملہ کہتے ہیں، علامہ اقبال نے اسی تصور کو بیان کیا ہے، اس شعر پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا یہ نماز تھی تیری۔ تصور خدا میں کہہ رہے ہیں علامہ اقبال، فرماتے ہیں دیدار مصطفیٰ کا ہو رہا تھا، نماز خدا کی ہو رہی تھی، کوئی نہیں ٹوٹی، نہ نماز ٹوٹی ہے، نہ شرک ہوا ہے، نہ بدعت ہوئی ہے۔ ادب کا نام دین ہے، ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ خیال مصطفیٰ کا نام نماز ہے، خیال مصطفیٰ نہیں ہے تو نماز پڑھ ہی نہیں سکتے۔ ادائے مصطفیٰ کا نام نماز ہے، ادائے مصطفیٰ نکل جائے تو نماز رہتی ہی نہیں ہے۔ پورا دین اول سے لے کر آخر تک ادائے مصطفیٰ ہے اور خیال مصطفیٰ ہے، علم مصطفیٰ ہے، فیضان مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے، ادب مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ ہے، دیدار مصطفیٰ ہے۔ اگر اس چیز کو نکال دو تو پیچھے دین رہتا ہی نہیں ہے۔ لہذا زیارت حق ہے، زیارت ماں باپ کی ہو، زیارت رسول اللہ کی ہو، زیارت قبر کی ہو، زیارت کسی کی بھی ہو، زیارت حق ہے، کسی چیز کی زیارت شرک نہیں ہے۔